پی آئی اے طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ خان کہتے ہیں پائلٹ سجاد گل کے والد کو تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے، کسی پر بھی الزام لگانا قبل از وقت ہے۔ پی آئی اے بالکل کسی پہ نہ الزام لگا رہے ہیں۔ ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جب تک انکوائری نہیں ہوتی تب تک کسی قسم کا تجزیہ نہ کیا جائے، کسی قسم کے نتیجے کے اوپر نہ پہنچا جائے۔ کچھ بھی اس معاملے میں کہنا، کسی پہ بھی الزام لگانا بہت زیادہ قبل از وقت ہے اور ایٹ بیسٹ صرف قیاس آرائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ معاملہ اس ٹائم پہ انسانی غم کا ہے، یہ ایک قومی المیہ ہے۔ اس کے اوپر کسی قسم کی سیاست، کسی قسم کے مفاد کو آگے بڑھانا، کسی قسم کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ پی آئی اے نے فلائٹ آپریشنز کنٹرول سسٹم تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جدید سسٹم سے طیاروں کو حادثات سے بچانے میں معاونت ملے گی۔ نور الامین دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نور الامین، بتایا گیا اس جدید سسٹم سے متعلق؟ جی دیکھیں، یہ پی آئی اے نے فلائٹ آپریشنز کنٹرول سسٹم تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جدید اور عالمی معیار کے مطابق جو فلائٹ آپریشن ہے، یہ کنٹرول سسٹم ترکی سے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو فلائٹ سسٹم ہے، اس سے پی آئی اے طیاروں کو حادثات سے بچانے میں کافی مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ فلائٹ سسٹم ہے، اس سے پی آئی اے کی جو سروس ڈلیوری ہے وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو جائے گی۔ اور یہ جو سسٹم ہے یہ انٹرنیشنل سول ایویشن سے منظور شدہ ہوگا اور جو ترکی کی ایک آئی ٹی کمپنی ہے، اس سے یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو انسٹال کروایا جائے گا۔ تو پاکستان کی جو ایویشن کی ہسٹری ہے اس میں یہ کافی نوعیت کا یہ پہلا ایک ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستان کی ایویشن ہے اس میں یہ فیسلٹی نہیں تھی۔ تو یہ پہلی دفعہ پی آئی اے کی جانب سے یہ جو جدید سسٹم ہے اس کو انسٹال کرنے کی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی، پہلی دفعہ یہ جدید سسٹم انسٹال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ نور الامین دانش۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ میں لاک ڈاؤن پھر سخت کرنے کی خبر دینے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 10,000 مریض آئسولیشن مراکز میں داخل ہو گئے تو ہم سخت لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ کوئی کچھ بھی کہے لیکن ہمیں نئی طرز زندگی کی جانب جانا ہوگا۔ دکانیں صبح 8 بجے کھولنا اور 5 بجے بند کرنا لازمی ہو جائے گا۔ ہمارے نمائندے سنجے سادوانی نے ان سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے نئے طریقے کا نیا طرز زندگی ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اصل ناکامی ہمیں جو ہوئی ہے وہ جو پراپر ٹائم تھا لاک ڈاؤن کا وہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ باہر والوں کو ہمیں روکنا تھا مختلف طریقہ کار سے، جس کو آپ نرم لاک ڈاؤن کہتے ہیں، لیکن ایس او پیز کے تحت اب ہمیں نیا طریقہ کار کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر وہ 10,000 سے زیادہ پیشنٹ وہاں پہ آ جاتے ہیں جو ہم کیپیسٹی بنا رہے ہیں، تو پھر ہمیں سیریس سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کریں۔ تو پھر ظاہر ہے ایک مکمل لاک ڈاؤن کی طرف ایک میٹنگ ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ یا کچھ جگہ پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کر کے بہت زیادہ ڈالر لینا چاہتی۔ مجھے بتائیں یہ ڈالر دے گا کون؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد سب کچھ صوبوں کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز تھی، کافی عرصے کے بعد ایک دم کاروبار کی اجازت دی گئی تھی، عید کے دن بھی تھے، تو رش جو تھا وہ ایک تھا ہونا تھا۔ 7 دن تو نہیں ہے، جو یہ تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ عید تک کہ یہ تھے، لازمی ہے کہ 8 بجے سے دکانیں کھلیں گی اور 5 بجے بند ہو جائیں گی۔ جب تک ویکسین نہیں آتی، جب تک کوئی اس کا مکمل طور پر حل نہیں نکلتا، تو عرصے کا کوئی تعین نہیں ہے کہ 3 ماہ ہے، سال ہے، 3 سال ہے۔ اس طرح اویس شاہ صاحب منسٹر ٹرانسپورٹ نے کہا تھا کہ عید کے بعد ان کو اس پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی، ان کے کاروبار کو کھولا جائے گا، لیکن ایس او پیز کے تحت۔ اور کرونا وائرس کے علاج کے لیے کلوروکوئن کے کلینکل ٹرائل کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹویٹ میں بتایا کہ کرونا وائرس کے ٹرائلز کے لیے 10 ممالک پر مشتمل ایگزیکٹو گروپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ گروپ نے کلوروکوئن کے کلینکل ٹرائلز کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق کلوروکوئن کے استعمال کے باوجود اب تک شرح اموات میں اضافہ رپورٹ ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن وقت کا ضیاع ہے، یہ انسانوں کو بچانے کا کم، مارے کا زیادہ۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ کے نوبیل انعام یافتہ سائنسدان مائیکل لیوٹ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو گھروں میں قید رکھنے کا فیصلہ صرف خوف کے سبب ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ واٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ دھاویجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی بحال ہوتے ہی کراچی کو پانی کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، لیکن تاحال متعدد علاقوں میں پانی اب تک پہنچا ہی نہیں۔ نیو کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، پانی دو کے نعرے لگتے رہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خورشید عالم سے۔ خورشید، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ پانی کی قلت ہے اور لوگ پانی دو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یا بالکل پانی کا مسئلہ کراچی کے ہر علاقے میں ہے۔ میں اس وقت نیو کراچی 11D میں موجود ہوں۔ 5D ہو، 11D ہو، 5M ہو، غرض کے ہر علاقے میں پانی کی پریشانی ہے۔ لوگوں نے 2 ہفتے سے پانی کی شکل نہیں دیکھی۔ لوگ گلیوں میں بچے پانی کے ڈبے لے کے نکل رہے ہیں۔ لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عید بھی انہوں نے پانی کے بغیر گزاری ہے یا پانی خرید کر گزارا کیا ہے۔ اب بھی یہ بچے پانی دو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لوگ ناراض ہیں حکومت سے، لوگ اس بات پہ خفا ہیں کہ جن کو ووٹ دیا انہوں نے ان کے پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ عید انہوں نے اسی طرح گزاری ہے اور رمضان کا آدھا جو مہینہ تھا وہ بھی اسی طرح پانی کے بغیر گزارا۔ نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں ابھی تک پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ گو کہ واٹر بورڈ کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ پانی کی سپلائی دھابے جسے بحال کر دی گئی ہے، لیکن اس کو بھی بحال ہونے میں 14 سے 15 گھنٹے لگیں گے کراچی کے لیے۔ لیکن نیو کراچی کے مختلف سیکٹروں میں اب بھی پانی موجود نہیں ہے اور لوگ پانی کی تلاش میں در بدر مارے پھر رہے ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ خورشید عالم۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کے موسم کی۔ تو کراچی میں آج سے 28 مئی تک تیز ہوائیں چلیں گی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ سندھ کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت موسمیات سردار سرفراز سے ہم جانیں گے۔ بہت شکریہ سردار سرفراز آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ کراچی کا موسم کیسا رہے گا؟ جیسے ہوائیں چلیں گی، گزشتہ شب دیکھا کہ کافی گرمی تھی، تو گرمی کا زور ٹوٹنے والا ہے؟ جی دیکھیں، گرمی کا زور خاص تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ہیومیڈیٹی خاصی زیادہ ہے، 50% ہے اس وقت، اور 36 ٹیمپریچر ہو چکا ہے 12 بجے، اور 18 سے 20 ناٹیکل مائل کے درمیان ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو گو کہ ونڈی ہوگا، اتنی زیادہ ہبس نہیں ہونی چاہیے تیز ہوائیں چلنے کی وجہ سے۔ اگلے 2 سے 3 دن اسی طرح کا ویدر رہے گا، ٹیمپریچر 35 سے 37 کے درمیان، اور تیز ہوائیں چلتی رہیں گی 20 سے 25 ناٹیکل مائل کے درمیان۔ جی بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب آپ کے وقت کا۔ چھوٹی عید پر کورونا کی وجہ سے بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ رکا، تو فیصل آباد کے منچلوں نے ملاقاتوں کے لیے نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ عثمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ عثمان بتائیے گا اب یہ ملاقات کیسے ہو رہی ہیں؟ جو بالکل چھوٹی عید پھیکی تو گزر ہی رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی چھوٹی عید پہ بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ دوست جو تھے وہ عید کے دنوں میں جہاں ہلا گلا ہوتا تھا، پارٹیاں ہوتی تھی، وہ کورونا کی وجہ سے رک چکی تھی، لیکن فیصل آباد کے منچلوں نے اس کا حل نکالا ہے کہ سوشل میڈیا پہ گروپس بنائے ہیں، فیس بک پہ اپنے واچ پارٹی جو ہیں وہ گروپس بنا کے انجوائے کیا جا رہا ہے۔ پارٹیاں جو ہیں، گھر میں کیا پکا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے، کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، اس وقت کیا کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی دوستوں کی جو گیدرنگ ہے وہ اب آن لائن ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ منچلے بھی موجود ہیں جو گروپس کی شکل میں باتیں کر رہے ہیں، دوستوں سے انجوائے کیا جا رہا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بھیا، عید تو بور گزری ہوگی آپ کی، کس طرح سے اس کو اب سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ پہلا دن تو ہمارا کافی مشکل گزرا ہے۔ ہم نے عید پڑھی، نماز پڑھ کے ہم آ کے گھر میں سو گئے، کوئی ہلا گلا نہیں۔ اس سے پہلے جو عیدیں آتی تھی اس میں تو کافی ہلا گلا تھا، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ ملتے تھے، پارٹی کرتے تھے، لیکن 2020 کی عید نے بالکل ہی مزہ پھیکا کر دیا۔ لیکن ہم نے کل سے پھر جو واچ پارٹی فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ہم نے گروپس کی شکل میں دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنا شروع کر دی۔ ہم نے گروپس بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ ملن سازی شروع کر دی۔ ہمارے ایک دوست کی گھر برتھ ڈے تھی، ہم نے وہ بھی واچ پارٹی اور واٹس ایپ پہ گروپ کے اوپر اس کا کیک کیا، اس نے خود کیک کاٹا اور خود ہی اس نے کھایا، ہم بس اس کو سیلیبریٹ کرتے رہے۔ اس طرح سے ہم نے یہ اپنے جو ہے نا تاثرات اس کو بیان کیے ہیں۔ جی بالکل، دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کیا جا رہا ہے، لیکن اب وہ جو میل ملاقات کا سلسلہ تھا وہ رکا ہوا ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے ہی ہر طرح کے فنکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ عید کا فنکشن ہو یا عید کے موقع پہ کسی دوست کی سالگرہ ہو، ہر چیز اب میل ملاقات کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ بہت شکریہ عثمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور گوجرانوالہ میں مخیر حضرات کی جانب سے عید کے تیسرے روز مستحقین میں فروٹ باسکٹس اور عیدی تقسیم کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محسن خالد۔ ہمدردی اور خلوص کے رنگوں سے ہوا عید کا مزہ دوبالا۔ گوجرانوالہ کے مخیر حضرات اور فلاحی ادارے کے ارکان فروٹ باسکٹ لے کر بھٹا خش ملازمین کے پاس پہنچے، بچوں کو بھی عیدی دی۔
अब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करें, जितना आप कर सकते हैं, जितने आपकी जेब इजाज़त देती है, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, आप अपने हिस्से का कदम उठाएं, अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों को उसमें शामिल करें। थैलेसीमिया की मरीजा जरनम नूर भी अपना दुख भुलाकर गरीब बहन भाइयों की मदद के लिए आई। मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ, तो मैं ईद यहाँ गरीब बच्चों के साथ ईदी देने आई हूँ, उनको फ्रूट बास्केट देने आई। लॉकडाउन ने मजदूर तबके को बहुत मुतासिर किया है। मुस्तहकीन की दिलजोई और उनको अपने साथ खुशियों में शामिल करना ही असल ईद है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। और अब खेल और खिलाड़ी की कुछ बात करें तो इंग्लैंड में कोरोना के बायस खेलों की मुअत्तल सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गईं। हुकूमत ने इंग्लिश बोर्ड को ग्रुप की सूरत में ट्रेनिंग करने की इजाज़त दे दी है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।